بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قسم سے اس میں میرا بالکل کوئی قصور نہیں۔ اگر میں گولی نہ چلاتا تو چھوٹے چچا یقیناً میری کھوپڑی کھول دیتے اور ان کی جگہ اس وقت میری لاش پڑی ہوتی۔ مجھے اپنی جان بچانے کے لیے گولی چلانا پڑی، لیکن میری بات بھلا کون سنے گا؟ چنانچہ تم نے اپنی ڈے اینڈ نائٹ ایڈوائزری سروس کو فون کر لیا۔ میں نے مصنوعی ناگواری سے کہا، اب تم یہ پوچھنا چاہتے ہوگے کہ تمہیں کیا کرنا چاہیے، کس طرح تمہاری جان بچ سکتی ہے، یہی بات ہے نا؟ سر، آپ کو معلوم ہے اس دنیا میں میرا کوئی ہمدرد نہیں۔ میں کہاں جاؤں، کس سے مشورہ کروں، میری سنتا ہی کون ہے؟ مجھے اندیشہ محسوس ہوا کہ وہ ایک بار پھر رونے لگے گا۔ آنسو بہانے اور انہیں یکدم روکنے میں اس کا جواب نہیں تھا۔ تمہیں یقین ہے کہ چھوٹے چچا اس جہان فانی سے رخصت ہو چکے ہیں؟ میں نے جلدی سے پوچھا۔ تم نے ایک ہی فائر کیا تھا نا؟ یس سر، اس نے سعادت مندانہ لہجے میں کہا، جو اس وقت مضحکہ خیز محسوس ہوا۔ گولی تو میں نے ایک ہی چلائی، لیکن قدرت کا کمال دیکھیے، اگر میں 6 ماہ نشانے بازی کی پریکٹس کرتا رہتا تب بھی شاید اتنا اچھا نشانہ لگانا میرے لیے مشکل ہوتا۔ بغیر نشانہ لیے اور بغیر سوچے سمجھے چلائی ہوئی یہ گولی عین ان کے دل کے پار ہو گئی ہے۔ میرا خیال ہے وہ فرش پر گرنے سے پہلے ہی مر چکے تھے۔ ماشاءاللہ، میں نے کہا، مبارک ہو، تمہاری زندگی کا سب سے بڑا مسئلہ حل ہو گیا، اب اور کیا چاہتے ہو؟ سر، یہ مذاق کا وقت نہیں، وہ گڑ گڑایا، چوکیدار کسی بھی لمحے واپس آنے والا ہوگا۔ میں اس وقت کھڑکی کے راستے گیٹ کی طرف ہی دیکھ رہا ہوں۔ اچھا یہ بتاؤ، کیا ریوالور تم نے ابھی تک ہاتھ میں پکڑا ہوا ہے؟ میں نے پوچھا۔ جی نہیں، میز پر رکھ دیا ہے، آپ کو فون کرنے سے پہلے رکھ دیا تھا۔ سب سے پہلے اسے کسی کونے میں پھینک دو، میں نے کہا، لیکن پھینکنے سے پہلے اس پر سے اپنی انگلیوں کے نشانات صاف کر دینا۔ انگلیوں کے نشانات تو اس پر ہیں ہی نہیں سر، وہ جلدی سے بولا۔ میں نے میز کی درازوں سے نوٹ وغیرہ نکالنے کی کاروائی احتیاطاً دستانے پہن کر شروع کی تھی۔ دستانے ابھی تک میرے ہاتھوں پر ہیں۔ ایک لمحے کے لیے وہ جیسے خطرات کو بھول گیا اور اپنے مخصوص احمقانہ شرمیلے پن کے ساتھ بولا، میں نے آپ کو بتایا تھا نا کہ میں کافی جاسوسی کہانیاں وغیرہ پڑھتا رہتا ہوں، تھوڑی بہت احتیاط کا تو خیال تھا مجھے۔ بس تو پھر احمق کہیں کہ اتنی پریشانی کی کیا بات ہے، سیدھا سادہ حل تمہارے سامنے تو موجود ہے۔ میں نے ہلکی سی جمائی لے کر کہا، پستول یا ریوالور جو کچھ بھی وہ ہے، اسے چھوٹے چچا کے سامنے کسی کونے میں پھینک دو اور خود جلدی سے مشینوں والے حصے کا چکر لگانے چلے جاؤ۔ چوکیدار تمہارا ناشتہ لے کر اسی کمرے میں آئے گا نا؟ یس سر، وہ مستعدی سے بولا۔ بس لاش اسے ہی دریافت کرنے دو، میں نے کہا، اور خود فرض کر لو، بلکہ اپنے آپ کو یقین دلا دو کہ کچھ ہوا ہی نہیں ہے۔ کم از کم تم نے کچھ نہیں کیا ہے۔ چوکیدار لاش دیکھے گا تو شور مچائے گا یا تمہیں ڈھونڈتا ہوا دوڑا دوڑا آئے گا، تب تم ایک دوسرے آدمیوں کو ساتھ لے کر کمرے میں پہنچنا اور حیرت زدہ، دہشت زدہ وغیرہ رہ جانے کی جتنی بھی اچھی اداکاری کر سکو کر لینا۔ تم نے مجھے بتایا تھا کہ تم اداکاری میں اچھا خاصا عمل دخل رکھتے ہو۔ بس جی، یوں ہی تھوڑا بہت گزارا کر لیتا ہوں، اس نے یوں انکساری سے کہا جیسے کسی بہت بڑے پیشہ ور اداکار کو سٹیج پر آنے کی دعوت دی جا رہی ہو اور اس کی بے پناہ تعریف و توصیف کی جا رہی ہو، جس کے جواب میں وہ انکساری کا مظاہرہ کر رہا ہو۔ تم یہی ظاہر کرنا کہ تم تو چوکیدار کو ناشتے کے لیے بھیج کر مشینوں پر کام ہوتا دیکھنے چلے گئے تھے۔ تمہیں تو کچھ معلوم ہی نہیں کہ تمہارے پیچھے اتنی سی دیر میں چھوٹے چچا کہاں سے ٹپک پڑے، میز پر نوٹوں کی گڈیاں کہاں سے آ گئیں اور چھوٹے چچا کے سینے میں سوراخ کون کر گیا۔ تم کہہ دینا کہ پٹاخے جیسی ایک آواز تم نے سنی تو تھی، لیکن اس لیے زیادہ توجہ نہیں دی تھی کہ سنتی علاقوں میں اس قسم کی آوازیں سنائی دیتی ہی رہتی ہیں۔ وہ اتنی خاموشی سے میری بات سن رہا تھا، مجھے ایک لمحے کے لیے شبہ ہوا شاید دوسری طرف کوئی موجود ہی نہیں۔ مجھے احتیاطاً پوچھنا پڑا، تم میری بات سن رہے ہو یا تمہاری روح بھی کب سے انتھری سے پرواز کر گئی ہے؟ نہیں سر، وہ گڑبڑا کر جلدی سے بولا، میں تو آپ کی باتیں ذہن نشین کر رہا ہوں تاکہ مجھ سے کوئی غلطی نہ ہو، لوگوں کو تو تم خود ہی نتائج اخذ کرنے دینا۔ میں نے سلسلہ کلام
دم جوڑتے ہوئے کہا، البتہ بیچ بیچ میں تھوڑے بہت اشارے دیتے رہنا کہ شاید تمہارے جاتے ہی کوئی چور کمرے میں آن گھسا ہوگا۔ اس نے درازوں سے ساری رقم نکالی ہوگی، لیکن کسی عجیب اور نامعلوم اتفاق کے تحت اوپر سے چھوٹے چچا پہنچ گئے ہوں گے۔ انہوں نے چور کو للکارا ہوگا، اس پر حملہ کرنے کی کوشش کی ہوگی اور اس کے ہاتھوں مارے گئے ہوں گے۔ یعنی بس تم اپنا کردار کسی نامعلوم چور کو سونپ دو۔ چچا رات کے اس پہر کیوں کر آن پہنچے اور درازوں میں اتنا کیش کیوں موجود تھا؟ اس قسم کے مخمسے پولیس کے لیے اور اپنے ابا جی کے لیے چھوڑ دو، وہ خود ہی جواب تلاش کرتے رہیں گے اور ابا جی پر ذرا چھوٹے چچا کی حقیقت بھی ظاہر ہو جائے گی۔ یہی وہ کام ہے جو تم کرنا چاہ رہے تھے اور جس کی کوشش میں تم نے اتنا کھڑاک پھیلا لیا۔ ٹھیک ہے سر، میں ایسا ہی کروں گا، لیکن ایک بار پھر گویا اس کی روح پناہ ہونے لگی۔ اب کیا ہوا؟ میں نے پوچھا۔ کیا چوکیدار واپس آ گیا؟ نہیں سر، میری قسمت اچھی ہے، وہ تو ابھی تک نہیں آیا۔ ریستوران پر تقریباً ہر وقت ہی خاصا رش ہوتا ہے۔ میں تو دراصل پولیس کے بارے میں سوچ رہا تھا، وہ تو بڑی باریکی سے تفتیش کریں گے نا، سب سے زیادہ پوچھ گچھ تو مجھ سے ہی کریں گے۔ میری تو ویسے ہی کسی خوفناک سی شکل والے پولیس مین کو دیکھ کر روح پناہ ہوتی ہے۔ اگر کسی نے مجھے ذرا زیادہ ڈرا دھمکا کر پوچھ گچھ کی تو بوکھلا کر کہیں میرے منہ سے سچ نہ نکل جائے۔ اب یہ تمہارے نصیب ہیں بچے، میں نے ٹھنڈی سانس لے کر کہا۔ اگر تم کچھ دیر کے لیے اپنے دل و دماغ اور زبان کو قابو میں نہیں رکھ سکتے تو میں کیا کر سکتا ہوں؟ اتنی رکھائی اختیار نہ کریں سر، میرا ٹوٹا ہوا دل کچھ اور ٹوٹ جائے گا۔ مجھے تھوڑا سا ہی حوصلہ دے دیں، شاید میں آزمائش سے گزر ہی جاؤں۔ وہ منمنایا۔ بھائی اب میں تمہیں اور کس طرح حوصلہ دوں؟ کیا وہاں آ کر تمہارا سر سہلاؤں، تمہاری کمر پر تھپکیاں دوں، تمہیں سینے سے لگاؤں؟ میں نے ملائمت سے پوچھا۔ یہ تمہاری بقا کا مسئلہ ہے، تمہیں تھوڑی بہت تو ہمت کرنی پڑے گی نا۔ وہ سر، دراصل مجھے ان کے چھتروں ڈنڈوں اور بھاری بوٹوں کے ٹھڈوں سے بہت خوف آتا ہے، اور پھر وہ دوسری بہت سی شرمناک حرکتیں بھی کرتے ہیں، بہت ایذا دیتے ہیں جی۔ آدمی کو ایسا لگتا ہے جیسے ملزم کو برے برے طریقوں سے زیادہ اذیتیں دے کر انہیں روحانی خوشی حاصل ہوتی ہے، بہت لطف آتا ہے۔ اس معاملے میں وہ ذہنی مریض لگتے ہیں سر۔ مجھے ایک مرتبہ ایک نوجوان کے ساتھ تفتیش ہوتے دیکھنے کا اتفاق ہو گیا تھا۔ غلطی سے یا بدقسمتی سے مجھے سب کچھ دیکھنا پڑا تھا۔ اس پر چوری کا الزام تھا، حالانکہ مجھے اچھی طرح معلوم تھا کہ اس نے چوری نہیں کی تھی، مگر اس نے ایک لمحے کے لیے خاموش ہو کر گویا جرجری لی، پھر غالباً وہ تھوک نکل کر بولا۔ تب سے ذہن میں دہشت سی بیٹھ گئی ہے سر۔ کسی باروب سی شکل کے پولیس والے کو دیکھ کر سیدھی بات بھی منہ سے الٹی نکلنے لگتی ہے۔ وہ چیزیں یاد آ جاتی ہیں جن سے وہ اس بیچارے بے قصور کی مٹی پلید کر رہے تھے، خاص طور پر وہ چھتر ستمگروں نے اس پر یہ بھی لکھا ہوا تھا، چنا کتھا گزاری ای رات بے۔ حالانکہ ملزم بیچارے نے وہ رات گجرانوالہ میں گزاری تھی جس رات چوری ہوئی تھی۔ میں اس کا گواہ تھا، مگر انہوں نے کسی کی نہیں سنی، بلکہ میرے بولنے پر وہ تو مجھے بھی شامل تفتیش کرنے لگے تھے۔ قسمت اچھی تھی، میں بال بچ گیا۔ ہر جگہ ہر باری ایسا نہیں ہوتا میرے بھائی، میں نے آخر کار حوصلہ بندانے والے لہجے میں کہا۔ سبھی پولیس والے یوں اندھا دھند اپنا ٹارچر کا سامان لے کر کسی پر نہیں چڑھ دوڑتے۔ تمہیں اتنا دہشت زدہ ہونے کی ضرورت نہیں۔ اگر تم نے اس واقعے کو ذہن پر مسلط رکھا تو تم اپنا کام خراب کر لو گے۔ ضروری نہیں ہے کہ وہ بہت باریکی سے ہی تفتیش کریں، اور یہ بھی ضروری نہیں کہ ساری تفتیش کا مرکز تم ہی بنو۔ بعض اوقات تو وہ اس قسم کے واقعات کو بالکل عام سا معاملہ سمجھ کر رسمی کارروائی کر کے ایک طرف ڈال دیتے ہیں، زیادہ زحمت ہی نہیں کرتے، اور پھر آخر تم کارخانے کے مالک کے بیٹے ہو اور اس معاملے میں کیش غائب نہیں ہوا بلکہ بچ گیا ہے۔ کارخانے دار کا بیٹا ہونے سے ہی تو مجھے زیادہ خوف آ رہا ہے۔ ابا کون سا میری حمایت کریں گے، بلکہ مجھے اندیشہ ہے کہ چھوٹے چچا کی موت سے ان کا دماغ زیادہ ہی نہ الٹ جائے، میرے بارے میں ان کا غیظ و غضب اور نہ بڑھ جائے۔ اس کے لہجے میں حقیقتاً بڑا خوف تھا۔ ایک بیٹے کے لہجے میں باپ کی طرف سے اتنا خوف محسوس کر کے میرے دل میں درد کی
کی لہر سی اٹھی۔ میں نے ملائمت سے کہا تم ہر خوف ذہن سے نکال دو، جس طرح میں نے کہا ہے اس طرح کرو۔ اگر پولیس واقعی تم سے کچھ زیادہ پوچھ گچھ کرے اور تم ان کے تیور ذرا بھی بدلتے دیکھو تو کسی طرح مجھے ایک فون کر دینا، میں سائٹ کے SHO سے کہہ دوں گا، کوئی تمہیں انگلی بھی نہیں لگائے گا۔ اب تو ٹھیک ہے اور بولو کیا چاہتے ہو؟ اس کے لہجے میں یک بیک اس بچے کی خوشی سمٹ آئی جسے کسی خوفناک بلا کے پنجوں سے نجات مل گئی ہو۔ بس آپ نے یہ کہہ دیا میرا سارا خوف دور ہو گیا سر، اب میں شیر بن گیا ہوں۔ میں آپ کا یہ احسان زندگی بھر نہیں بھولوں گا۔ مجھے معلوم تھا میرا مسئلہ آپ کے سوا کوئی حل نہیں کر سکتا۔ اللہ آپ کو لمبی زندگی دے سر، اور اس سے بھی بڑا آدمی بنائے۔ بس اب مجھے سونے دو اور خود بھاگ کر مشینوں کی طرف چلے جاؤ۔ اب کیا اس وقت ہی یہاں سے ہلو گے جب چوکیدار سر پر آ جائے گا؟ میں نے کہا اور ریسیور رکھ دیا۔ میں نے سوچا اب نیند تو خراب ہو ہی چکی ہے، لگے ہاتھوں منیر اور مسعود کی خیریت بھی دریافت کر لوں۔ میں نے 2 نمبر فون کیا۔ حسب معمول جولی عرف مس ٹریپ نے ریسیو کیا۔ معلوم نہیں یہ عورت دن رات کے کسی حصے میں سوتی بھی تھی یا نہیں، اگر سوتی تھی تب بھی فون بہرحال وہی ریسیو کرتی تھی۔ میں نے منیر اور مسعود کے بارے میں پوچھا تو وہ بولی وہ تو یہاں پہنچنے کے 1 گھنٹے بعد ہی بالکل ٹھیک ٹھاک ہو گئے تھے سر۔ میں نے انہیں اپنے گھر جانے کی اجازت دے دی تھی، ایک تو دیر کافی ہو چکی تھی۔ میں نے سوچا آپ سو گئے ہوں گے، دوسرے وہ کچھ شرمندہ سے بھی دکھائی دے رہے تھے، اس لیے میں نے ہی ان سے کہہ دیا تھا کہ باس کو رپورٹ کرنے کی ضرورت نہیں، میں خود ہی ان سے بات کر لوں گی۔ شرمندہ کیوں تھے وہ؟ میں نے دریافت کیا اسی بات پر کہ انہیں بے خبری میں چوہوں کی طرح مار لیا گیا تھا اور وہ کچھ بھی نہیں کر سکے۔ آپ نے ان پر اتنا بھروسہ کیا تھا، یہی سوچ کر پانی ہوئے جا رہے تھے۔ جولی نے بتایا احمق ہیں وہ، میں نے اس خبر سے محظوظ ہوتے ہوئے کہا۔ ایک تو انہیں اندازہ نہیں ہے کہ اس بار ہمارا واسطہ عام قسم کے جرائم پیشہ لوگوں سے نہیں ہے، دوسرے ان کے ساتھ پہلی مرتبہ ایسا ہوا ہے، شاید اس لیے وہ شرمندگی محسوس کر رہے ہیں۔ ابھی نوجوان ہیں، زیادہ پختہ نہیں ہوئے، ورنہ ہمیں معلوم ہوتا کہ جو ہمیشہ دوسروں کو ناکو چنے چبواتے ہیں انہیں کبھی کبھی خود بھی ناک رگڑنی پڑ جاتی ہے۔ یہ کوئی ایسی انہونی بات تو نہیں، یہ سلسلے تو زندگی کے ساتھ ہیں اور چلتے ہی رہیں گے، کبھی اونچ کبھی نیچ۔ وہ ذرا ڈر رہے تھے کہ کہیں آپ ان سے خفا نہ ہوں۔ جولی بولی میں اسی وقت فون کر کے ان کا ڈر دور کرتا ہوں، میں نے کہا اور سلسلہ منقطع کر کے منیر اور مسعود کو فون کیا۔ سمنا آباد کے ایک چھوٹے سے بنگلے میں وہ دونوں اکٹھے ہی رہتے تھے۔ فون منیر نے ریسیو کیا۔ انہیں قطعاً توقع نہیں تھی کہ میں رات کے اس پہر ان کی خیر و عافیت دریافت کرنے کے لیے فون کروں گا۔ میں نے انہیں تسلی دی اور بتایا کہ میرے لیے ان کا بخیری و عافیت لوٹ آنا ہی سب سے زیادہ اہم تھا۔ فون بند کرتے وقت مجھے اچھی طرح اندازہ ہو گیا تھا کہ وہ دونوں بے حد خوش اور پرجوش تھے۔ ساتھیوں کا مورال بلند رکھنے کے لیے اس طرح کی چھوٹی چھوٹی باتیں بڑا اہم کردار ادا کرتی ہیں۔ 3-4 افراد سے اتنی دیر باتیں کر کے نیند تو اچاٹ ہو گئی، لیکن دل پہلے سے کچھ زیادہ مطمئن سا ہو گیا۔ میں نے تکیے میں منہ چھپایا تو چند منٹ بعد دوبارہ دنیا و مافیا سے بے خبر ہو گیا۔ دوسرے روز میں آفس میں بے حد مصروف تھا کہ مارکیٹنگ مینیجر نے فون کر کے بتایا سر وہ ایک نوجوان ہے نا محسن علی، جسے آپ کی خصوصی ہدایت پر یہاں پیکنگ سپروائزنگ کے طور پر ملازم رکھا گیا تھا، وہ کئی دن سے آپ سے ملنے کے لیے بے چین ہے۔ کوئی دفتری مسئلہ ہوتا تو میں حل کر دیتا، لیکن وہ کہتا ہے کہ کوئی پرسنل کام ہے۔ مجھے یاد آیا کہ جب میں نشاد عرف بیبی کے قتل کے سلسلے میں سراغ کی تلاش میں رائل پارک کی ایک بلڈنگ میں گیا تھا تو دبلا پتلا سانولا سا یہ نوجوان مجھے سیڑھیوں میں مل گیا تھا، اور وہ ایک تلخ اور حساسیت زدہ نوجوان معلوم ہوتا تھا۔ اس کی باتوں نے مجھے کچھ متاثر کیا تھا، غربت اور بے روزگاری کی تلخیوں کا مارا ہوا تھا۔ میں نے اسے اپنے ہاں رکھوا دیا تھا اور بھول گیا تھا۔ آج مارکیٹنگ مینیجر نے ذکر کیا تھا تو مجھے وہ سارا واقعہ اور اس نوجوان کی باتیں یاد آ گئی تھیں۔ وہ کہاں ہے؟ لنچ کے بعد 2:30 بجے اسے بھیج
بھیج دینا، میں کوشش کروں گا 5-10 منٹ اس کے لیے نکال سکوں۔ میں نے کہا 2 بجے محسن علی میرے کمرے میں آیا تو یہ دیکھ کر مجھے حیرت کا جھٹکا لگا۔ وہ پہلے سے بہت بہتر اور نکھرا نکھرا دکھائی دے رہا تھا، حلیہ بھی بہتر تھا، صحت بھی پہلے سے بہتر تھی۔ کیا بات ہے محسن علی؟ میں نے اسے بیٹھنے کا اشارہ کرتے ہوئے پوچھا۔ مجھ سے ملنے کی کیا ضرورت پیش آ گئی؟ کیا تم یہاں خوش ہو؟ تنخواہ وغیرہ اچھی نہیں مل رہی یا ڈیوٹی وغیرہ سخت ہے؟ کیا مسئلہ ہے؟ ایسا ہی کوئی مسئلہ ہوتا سر۔ اس کے لہجے میں ایک اضطراب تھا۔ مجھے امید ہے کہ ایسا کوئی مسئلہ ہوتا تو بہت جلد حل ہو چکا ہوتا، اس کے لیے مجھے آپ کے پاس آنے کی ضرورت نہ پڑتی۔ تنخواہ میری توقعات سے بہت زیادہ مل رہی ہے، مجھے میرے اندازوں سے کہیں زیادہ آسانی ہے۔ اب یہ کوئی مسئلہ نہیں ہے سر کہ آدمی ایک رجسٹر لے کر کھڑا رہے اور صرف اپنے مسئلے لکھتا رہے کہ پیکر ہر کارٹن میں چیز صحیح انداز میں اور صحیح تعداد میں رکھ رہا ہے یا نہیں، بس یہ دیکھ کر ہر کارٹن پر مہر لگانا میرا کام ہے۔ پھر تم کس لیے آئے ہو؟ میں نے پوچھا۔ خوشخبری کا اظہار کرنے کے لیے سر، وہ سنجیدگی سے بولا۔ ویسے خوب، میں دھیرے سے ہنس دیا۔ سر، انسان بہت ناشکری مخلوق ہے سر، وہ اپنے مخصوص دھیمے انداز میں بولا۔ اس کی آنکھوں میں وہی پرانی خفیف سی اداسی بھی موجود تھی۔ جب انسان بیکار ہوتا ہے، بھوکوں مر رہا ہوتا ہے، تب تو سب سے بڑا مسئلہ روزگار ہی ہوتا ہے۔ پیٹ اس کے لیے ایک بہت بڑا افرید ہوتا ہے، لیکن جب پیٹ بھر جاتا ہے تو اسے اپنی سوئی ہوئی خواہشوں کے افرید ستانے لگتے ہیں۔ بھائی مسئلہ کیا ہے؟ میں نے اسے بغور دیکھتے ہوئے پوچھا۔ پتہ نہیں کیا سمجھیں گے آپ اس بات کو، اور انسانی احساسات کو سمجھنے والے ان کے بارے میں کیا کہیں گے سر؟ امید ہے میری بات کو بھی سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ ان باتوں کو آپ پہلے ہی سمجھتے ہوں گے۔ وہ دراصل میں چاہتا ہوں کہ آپ مجھے بیکار بننے سے بچا لیں۔ میں صرف رجسٹر پکڑ کر کھڑا ہونا اور کاغذوں پر مہرے لگانا نہیں چاہتا، میں کوئی اہم کام کرنا چاہتا ہوں۔ آپ میرے اس دبلے پتلے جسم اور میری آنکھوں میں پھیلی ہوئی اداسی کو نہ دیکھیں۔ میرے اندر کوئی شعلہ سا مقید ہے جو پہلے بیکاری کی برف تلے دبا ہوا تھا۔ میں خاموشی سے اس کی طرف دیکھ رہا تھا۔ اس نے مضطربانہ انداز میں پہلو بدلتے ہوئے سلسلہ کلام جاری رکھا۔ آپ کوئی اہم کام میرے سپرد کر کے دیکھیں سر، کوئی ایسا کام جسے کرتے ہوئے محسوس ہو کہ ہاں واقعی میں کوئی کام کر رہا ہوں۔ ضروری نہیں کہ وہ دفتری نوعیت کا ہی کام ہو، آپ کوئی بھی کام میرے سپرد کر سکتے ہیں، میں اپنے آپ کو اس کا اہل ثابت کر کے دکھاؤں گا۔ پھر جیسے اسے کوئی خیال آیا، بے تابانہ لہجے میں بولا، یہ مت سمجھیے گا کہ میں زیادہ تنخواہ حاصل کرنے کے لالچ میں آپ کے پاس یہ فریاد لے کر آیا ہوں۔ تنخواہ تو میرے لیے بس اتنی ہی کافی ہے جس سے جسم و جان کا رشتہ اور سفید پوشی قائم رہ سکے، اس سے زیادہ کا مجھے لالچ نہیں۔ تنخواہ آپ میری بے شک یہی رہنے دیجئے جو میں لے رہا ہوں، بلکہ اس سے کم بھی ہو جائے تو مجھے کوئی پرواہ نہیں سر، آپ میری بات سمجھ رہے ہیں نا؟ اس نے التجائیہ سی نظروں سے میری طرف دیکھا۔ میں نہ صرف اس کا مطلب سمجھ رہا تھا بلکہ دل ہی دل میں اس کے بارے میں فیصلہ بھی کر چکا تھا۔ اس قسم کے نوجوانوں کی تو ہمیں ہر وقت ضرورت رہتی تھی، لیکن کیا وہ میرے لیے اتنا ہی وفادار، اتنا ہی جانثار اور اتنا ہی بے خوف ثابت ہو سکتا تھا جتنا میں اسے دیکھنا چاہتا تھا؟ اس سلسلے میں فی الحال میں اس کے بارے میں زیادہ پوری یقین نہیں تھا۔ خیر، یہ تو وقت آنے پر دیکھا جاتا۔ تمہیں ڈرائیونگ آتی ہے؟ میں نے پوچھا۔ یس سر، کافی اچھی آتی ہے، کیونکہ ایک ٹیکسی ڈرائیور سے سیکھی تھی۔ معاش کے لیے ایک زمانے میں یہ پیشہ بھی اختیار کرنے کی کوشش کی تھی، لیکن پھر وہ ٹیکسی ڈرائیور اپنے گاؤں واپس چلا گیا اور یہ معاملہ بھی درمیان میں رہ گیا۔ کوئی اور ٹیکسی چلانے کے لیے نہیں مل سکی۔ اور کوئی ہتھیار وغیرہ استعمال کرنے کی کچھ شدھ بدھ ہے؟ خنجر، پستول، ریوالور، رائفل یا ہلکی مشین گن وغیرہ مار کا ارائی سے ڈرتے تو نہیں؟ میں نے پوچھا۔ اس کی آنکھوں میں شکوک کے سائے رینگ آئے۔ میں نے ہنستے ہوئے کہا، ڈرو مت، میں تمہیں چوری، ڈاکے یا اغوا وغیرہ کی مہمات پر بھیجنے کا ارادہ نہیں کر رہا۔ میرا اس قسم کا کوئی سائیڈ بزنس نہیں ہے۔ میں تمہیں ایک شخص کی تلاش پر مامور کرنا چاہتا
چاہتا ہوں اس کا کوئی سراغ نہیں ہے میرے پاس، وہ بس یوں ہی کبھی ادھر ادھر پھرتے آوارہ گردی کرتے تمہیں کہیں بھی نظر آ سکتا ہے۔ اب اس کی آنکھوں میں دلچسپی کی چمک پیدا ہوئی۔ میں نے بات جاری رکھتے ہوئے کہا، لیکن وہ ہے بہت خطرناک آدمی، تم جیسے شریف اور عام سے آدمی کو تو چٹکیوں میں مسل سکتا ہے، انتہائی خطرناک قسم کا جرائم پیشہ شخص ہے۔ دوسرے کئی آدمی بھی اسے تلاش کر رہے ہیں جو اس قسم کے آدمیوں سے نمٹنے کے ماہر ہیں، لیکن شاید اسے تلاش کرنا اور قابو میں کرنا تم جیسے عام شریف اور اناڑی نوجوان کے مقدر میں لکھا ہو۔ میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ تمہارے اندر جو شعلہ مقید ہے وہ تمہیں کیا کچھ کر گزرنے پر مجبور کر سکتا ہے۔ میں ضرور اس کام میں قسمت آزمائی کر کے دیکھوں گا سر، وہ پرجوش سے لہجے میں بولا۔ دست بہ دست لڑائی میں تو میں کسی سے نہیں ڈرتا، اپنے سے کئی گنا طاقتور انسانوں سے بھی نہیں ڈرتا، کیونکہ بے روزگاری اور مسلسل ناکامیوں کی وجہ سے میرے اندر جنجلاہٹ اور غصے کا ناگ گولتا رہا ہے۔ آپ کو شاید اندازہ ہی ہو کہ نفرت کا زہر انسان کو اندر ہی اندر بہت طاقتور بنا دیتا ہے، خواہ اس کا جسم کتنا ہی کمزور ہو۔ محسن علی خود اپنا تجزیہ بھی عمدگی سے کر سکتا تھا، وہ صرف اپنا ہی نہیں بلکہ عمومی انسانی نفسیات کا اصول بیان کر رہا تھا۔ وہ اپنی مزید ذہانت کا ثبوت دیتے ہوئے بولا، اب یہ تو استعمال کرنے والے پر منحصر ہے کہ وہ ہم جیسوں کے سینے میں مقید اس آتش فشاں کی توانائی کو فولاد پگھلانے اور نت نئے سانچوں میں ڈالنے کے لیے استعمال کرتا ہے یا دوسروں کا گھر جلانے کے لیے۔ پھر ایک لمحے توقف سے وہ بولا، اگر کوئی میری ذرا سی مدد کرے تو میں 2-4 دن میں ہی ہر چیز کا استعمال اچھی طرح سیکھ لوں گا۔